اس پکی ہوئی شراب اور ایران کے حسین ملک کی حکومت کا کیا قصہ تھا؟ یعنی کیا واقعی کچھ نہیں جانتے آپ؟ میں کیا چیز نہیں جانتا خبیث؟ بس بھی کرو مختار، بے وقوفوں کی ادائیں خوب بجا لاتے ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے تم عابدوں اور زاہدوں کی نقل خوب اتار لیتے ہو۔ تم آج رات کس مطلب و نیت سے اپنے آپ کو یہاں لائے ہو؟ اب کون سا گرا ہوا مشورہ ہے فریبی انسان؟ تم نے شادی کی ہے، نئی جگہ آئے ہو تو ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ غلط کیا ہم نے؟ اپنے دل کی بات کرو خناس۔ مختار، اس رشتے سے تم اپنی تمنا تک پہنچ جاؤ گے۔ شک مت کرنا، نعمان ابن بشیر تمہارا نیا سسر تمہارے پرانے سسر سمرہ ابن جندب سے فرش سے عرش کے جتنے فرق رکھتا ہے۔ اس دفعہ تمہاری کمن کا حلقہ ایک چاق و چوبند شکار کی طرف گرا ہے۔ نعمان خلیفہ کے بہت قریب ہے۔ جس ولایت کا حاکم بننا چاہو گے وہ اپنی بیٹی کے جہیز کے طور پر دے سکتا ہے۔ تو جب تک تندور گرم ہے اپنی روٹی چپکا دو۔ کیا ہوا ہے؟ آقا جان، کیان آیا ہے۔ کیان؟ رات کے اس وقت؟ ٹھیک ہے، اسے اندر بلاؤ۔ میں نے انہیں بلایا تھا آقا، مگر وہ اندر آنے سے شرما رہے ہیں۔ خوش آمدید غیرت کے پہاڑ۔ تمہاری تعریف میں کیا کہوں اے جلے ہوئے دل کی مراد۔ خوش آمدید بانو۔ خوش رہیے بھائی۔ عمر جب بھی اپنی مونچھوں سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خیرت مند ہو گیا ہے۔ اب تک کیان کو ایک رقیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ خصلت بہت ظالمانہ ہے۔ غصہ مت ہو بندہ خدا، تم اس سردار کے بیٹے ہو جس نے ایران کو فتح کیا۔ تم سے یہ بعید ہے کہ ایک ایرانی کا نام سن کر اتنا پریشان ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ یہ گدھا بلا وجہ نہیں آیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ جاریہ کا ہاتھ مانگنے نہیں آیا۔ کیان اب تک مختار سے ملتا ہے بانو؟ ملتا نہیں ہے شیخ، کیان اور مختار بہت گہرے دوست ہیں۔ ان دونوں کی دوستی میرے لیے پہیلی بن گئی ہے۔ ان دونوں کی دوستی دو باپ کے قاتلوں کی دوستی ہے۔ مختار کا باپ جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ مارا گیا۔ باپ کے قاتل سے کب دوستی ہو سکتی ہے؟ سی بنا پر مختار ایک عجیب آدمی ہے۔ میں کوئی حسد کرنے والی بیوی نہیں ہوں، مگر بعض اوقات مجھے مختار کے ساتھیوں سے حسد ہونے لگتی ہے۔ معاویہ مر گیا۔ نہیں، یقین کرو مختار، خبر بالکل سچی اور تازہ ہے۔ اب یزید خلیفہ ہے۔ تعجب ہے، انتی آنکھوں سے بھی لوگوں کی عبرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دشمنی چند ہزار سوتی کپڑے کے کفن کے لیے ہے۔ قسم بخدا دیوانگی ہے۔ اندر آؤ کیان۔ نہیں ابو اسحاق، میں شیری بانو کے ساتھ آیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان ہوں گے۔ مجھے اجازت دو، میں واپس جانا چاہوں گا۔ یہ سب مجھے سہنا پڑے گا؟ میرا امتحان لے رہے ہو؟ کیان کی منزل کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس شیریں جا کر بانو عمرہ سے کچھ حال احوال پوچھ لے گی۔ میں یہاں ضربی کے ساتھ خوش ہوں۔ جی ہاں، میں اور پہلوان کیان ایک ساتھ، آپ اور آپ کے ہیلا گر بنوئی ایک ساتھ۔ آئیے شیری بانو، اگر میری بہن کی زبان سے کوئی زخم لگ جائے تو آپ اسے معاف کر دیجیے گا۔
आप फिक्रमंद मत होइए अबू इसाक, मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूँगी, ठीक है? आइए बानू। बिन बुलाए मेहमान बुरे तो नहीं लग रहे हैं ना उमरा? तुम मेहमान नहीं हो शीरीन, हमारी अपनी हो। ज़रबी से सुना कि आपके घर मेहमान हैं। खुदारा हमें माफ़ करना, हम लोग बेमौका आ ये गए। क्या बातें कर रही हो बहन? खुश आमदीद। कोई मसला तो नहीं है ना शीरीन? मसाइल ने मुझे थका दिया है। मेरी मदद करो उमरा, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराकर थक गई हूँ। मैं बेवजह इताअत कर करके थक चुकी हूँ। क्या जन्नात में से हो लड़की? शायद शैतान मेरे दिल में घुस बैठा है। आज ही कौन सी खबर है कि आधी रात को कियान यहाँ बेमौका दावत देकर ले आया? कहीं जारिया की बू सुनकर तो नहीं आ गया? अस्तगफार करो लड़की, जारिया शादीशुदा है, बच्चे वाली है। कियान से ये बईद है कि वो खुद को गुनाह से आलूदा करे। तुमने मेरे बहुत पुराने रकीब को मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि मेरी रूह का अजाब बन जाए और मेरा खाना और नींद हराम हो जाए। ठीक है, खाल को चमड़ा रंगने वाले कारखाने लाया जाता है। तुम्हें अगर ख्याल होता तो अपने मेहमान के साथ ऐसी अहानत नहीं करते। क्या ये मुमकिन है कि तुम लिफाफे में बात न करो? इस तरह बात करो कि हम भी समझ सकें। मुख्तार, शेख का दावा है कि तुमने जानबूझकर कियान को बुलाया है ताकि उन्हें हकीर करो। अगर ये दावा ठीक निकला तो बखुदा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। काफिर हर किसी को अपने जैसा समझता है। तुमने कैसे शक किया उमरा? शक करना ऐब नहीं है, आदमी शक कर करके ही बड़ा होता है। कियान ऐसी खबर लाया है कि जिसके सुनने का मैं सालों से मुश्ताक था। ऐसी खबर कि मुझे नहीं लगता कि शेख उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। खालुल मोमिनीन मुआविया अपनी उम्र इन्हें देकर चले गए। क्या ये दलील कियान के आने के लिए काफी है? वाह मुसीबत आ। अब सुकून मिल गया तुम्हें? वो खबर जो आधी रात को कियान को लफका ले आई, वो खलीफा की मौत की खबर थी। मैं वादा करती हूँ कि जारिया की ज़बान के जख्मों के सामने अपने हाथ पांव संभाल कर रखूंगी। क्या खबर सच्ची है मुख्तार? हाँ उमरा, सही है। बिलाखिर मौत का भेड़िया उम्मत के बेरकीब खलीफा को शिकार कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश मुआविया उस सुलहनामे का लिहाज रखता जो इमाम हसन के साथ तय पाया था और खिलाफत को सल्तनत की तरह विरासत की नजर न करता। ये बात खलीफा के अमाल को तोलने में एक नाइंसाफी है। उसके पहाड़ के बराबर खुदा पसंद अमाल के सामने कोई बड़ी बात नहीं। मरहूम मुआविया ने इस खस्ता हाल और पुरतशवीश मुल्क की कोई कम खिदमत नहीं की। इराक अरब पर जो अमन छाया हुआ है वो उसकी फहम फरासत के मरहून मिन्नत है। मैंने खुद एक बादिया रशीद बुढ़िया को देखा था जो कि रहसनों के खौफ के बगैर हज पे जा रही थी। अगर मुसलमानों में कुछ गैरत हो तो इस अजीब शोक पर खून के आंसू बहाए। चलो चलो उठो जारिया, उठो चले और रज़ा के कपड़े पहने। कहाँ शेख? आधी रात का वक्त है। आधी रात को जाना बेहतर है बनिस्बत सुबह तक जिगर जलाने के। मैं सोहग में हूँ और मुख्तार खुशी में। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही छत के नीचे सुबह तक रात काटे? तो तुम मेरी रकीब हो? आपकी रकीब तो अरबी महलात की मलकाएं हैं बानू। मैं तो एक ईरानी सादा लो इंसान की बेटी हूँ। उस जमीन की तरह हो जिसने कभी धूप न देखी हो। जानती हो खून किस रंग का होता है? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही। वो तो नजर आ रहा है कि तुम समझ नहीं रही क्योंकि तुम्हारे चेहरे में तो खून ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लो तो बिल्कुल उस रूह की तरह दिखोगे जो कब्र से उठी हो। रूह होना शेर आशूब की बीवी से बेहतर है।
بہت بے رحم ہو تم مختار، کہ تہذیب اور جوامردی کی رسم سے بعید ہے. وہ لوگ مہمان تھے اور ان کا احترام واجب تھا. تم نے اپنے اس برے برتاؤ سے مجھے شرمندہ کر دیا. کون سا برا برتاؤ عمرہ؟ یہی کہ اپنی زبان سے انہیں زخمی کر دیا اور اپنے کنایہ بازیوں سے ان کی تحقیر کی تم نے. یہ آپ کا ایک اور نرالا کارنامہ. واقعتاً شرمندگی کی بات ہے. عمر سعد آج رات مہمانی پر نہیں، دلالی کے لیے آیا تھا. وہ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان ایک معاملے کا دلال بن کر آیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مجھے اس بات پر آمادہ کرے کہ میں اپنے سسر حاکم کوفہ سے، جو کہ معاویہ کے خاص مقربین میں سے ہیں، ان سے ان کی بیٹی کے جہیز کے طور پر کسی بھی علاقے کی حکومت کا مطالبہ کروں. کیا یہ کوئی کم اہانت ہے؟ بولو. ایسے ابلیس سے کیسا برتاؤ کروں بتاؤ؟ اسے جواز دوں اس بات کا؟ اس کے پیر چھو کر اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کروں؟ کیا واقعی ایسا مشورہ دینے آیا تھا؟ ہاں، اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ آیا تھا تاکہ اس معاملے پر بات کرے. پھر یقیناً حکومت رے کو بھی دلالی کا حق سمجھ کر مانگ رہا ہوگا. میرا تلخ چہرہ دیکھ کر اس نے دلالی کے حق میں بات نہیں کی. میں کتنی سادہ لوتھی کے جاریہ کی باتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی. یعنی مبارکباد اور خوشیاں بانٹنا اور دوستی وغیرہ سب بہانہ تھا. بخدا قسم عمرہ، اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو اس ملعون کو 15 سال کی نیندوں کے حرام کرنے اور وحشی خوابوں کے بدلے جو اس کا تحفہ ہے میں اس کی گردن اڑا دیتا. اس نے ایک بار دیمک کی طرح میرا ایمان کمزور کر دیا اور علی کے بیٹے کی حمایت کرنے میں مجھے سست کر دیا. 15 سال تک میرے ضمیر کے تانے میرا جینا حرام کرتے رہے. خدا نے چاہا تو میں گزرے ہوئے کا ازالہ کروں گا. بندر سے کھیلنے والا شرابی یزید ایک بہت اچھا بہانہ ہے دوبارہ علوی حکومت برپا کرنے کے لیے. کوفہ کل سے میدان جنگ ہے. کسی بھی طرح تمہارے والد کو کنارہ کشی کرنے کے لیے راضی کرنا ہوگا ہمیں. اگر راضی نہیں ہوئے تو ان پر تلوار کھینچ لو گے؟ تو پھر کیا کروں عمرہ؟ وہ لباس جو ایک لاابالی اور فاسق نوجوان کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے وہ میراث پیغمبر ہے. یا تو مجھے اپنے آپ کو گوشہ نشین بنا کر اپنے ان بھیانک خواب و خیال کی آگ میں جلتے رہنا ہوگا، یا پھر تلوار اٹھا کر یزید عیاش پر حملہ کرنا ہوگا. یزید کے ساتھ ہونا ننگوار ہے، تمہارے باپ کے شائع نشان نہیں. ہمیں کچھ بھی کر کے انہیں اس شرک و کفر کی بساط کی خدمت کرنے سے روکنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کا اصل قربانی کا بکرا میں ہوں، یا میرا باپ، یا میرا شوہر. خدایا تو ہی میری مدد فرما. یہ کیا وقت ہے گانے اور ناچنے کا؟ شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. خلیفہ مر گیا سو مرنے دو. اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر عزادار ہو جائیں؟ دوستو، اس نے خلیفہ کی توہین کی ہے، اسے اس کی بدبختی کی سزا ملنی چاہیے. ناچ گانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے. بھائیو، مارو اسے. واہ واہ، کیا خوش نصیب مردہ ہے. یقیناً خلیفے کے ساتھ محشور ہوگا.
دوستو یہ رہے وہ لوگ، ایک کو بھی مت چھوڑنا۔ بے غیرت، بے شرم، میرے باپ کے مرنے پر ہنستے ہو؟ وہ لوگ جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مجلس عزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پرملال پر جو کہ کاتب وحی ہے، خال المومنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل، فرعونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے، مرحوم مغفور جس کا مقام خلد بری ہے، جناب معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسناک پر جس نے بالآخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف چل بسا۔ چلا گیا، دین کو نجات دلانے والا چلا گیا۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ وہ اولی الامر جس کی اطاعت پر خدا ان کریم ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کل تک ہماری زبان قاصر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی، کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا، سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی سیاست اور چالاکی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا، اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ، مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں۔ ہمارا اولی الامر یزید ہے، وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے، وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے، وہ یزید جس کا مونس و غمخوار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس۔ اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں، یہ بتاتا چلوں کہ خلیفہ مغفور و مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور طرح طرح کے تنازع اور دینی و فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازک خیال اور نازک طبع اور رقیق القلب تحفہ ہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں، تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعث اطمینان قلب ہوں۔ تو میں نعمان ابن بشیر انصاری، حاکم کوفہ، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نشر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفۃ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہیں۔ فرض کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، بدخواہوں کی تہمت ہے، بکواس ہے، تو پھر امام حسن اور معاویہ کی صلح کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں؟
کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ معاہدہ صلح کے مطابق خلافت موروثی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورا چنے گی؟ یہ بیکار نوجوان جس نے صبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خشک ہو جائے، اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کر دے، اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیعت لے لو یا اس کی گردن کاٹ کر بھیج دو۔ ذرا دیکھیے لادینیت کہاں تک، ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہل بیت نبوت کو قتل کرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس نے اعلانیہ طور پر نواسہ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا، جادہ کی گردن پر الزام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی۔ بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں، یہ جان لیجئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ داغ کو تازہ کر دوں اور زخم پر نمک چھڑکوں، مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولاد علی کے ساتھ بے وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ مختار، جی شیخ۔ خط پر مہر نہیں لگاؤ گے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس لیے بلایا گیا ہوں، میں اپنی مہر اپنے ساتھ نہیں لایا۔ جب سب مہر لگا لیں تو خط کو میرے گھر بھجوا دیجیے گا، اطاعت کی جائے گی۔ تم اس فعل سے موافق ہو؟ میں ایک فوجی ہوں شیخ، میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے شکل کیا ہے۔ سلام، خدا قبول کرے اے امیر۔ ابن حریث، جی امیر۔ مختار کے سائے کا بھی پیچھا کرو گے بغیر اس کے کہ اسے پتہ چلے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مختار کوفے میں کہاں کہاں جا رہا ہے اور کس کس سے مل رہا ہے۔ جی اطاعت ہوگی۔ دوائی دینے والا خوشبو والی دوا ہے میرے پاس، دال چینی ہے میرے پاس، کمخوری اور معدے کی دوائیں ہیں میرے پاس۔ دوائی دینے والا خوشبو والی دوا ہے میرے پاس، کمخوری اور معدے کی دوائیں ہیں میرے پاس۔ وعلیکم السلام بانو۔ کون سا الیک سلیک؟ تم میرے شعور کی توہین کیوں کر رہے ہو مختار؟ لفقہ میں اتنے خوش ہو کر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اپنے سر پہ سایہ مانگتے ہیں۔
1 साल बाद जब आपके घोड़े का रुख कूफा की तरफ हुआ है तो तमाम कूफे का कोना कोना छाड़ मारा। आखिर में सर का सदका उतारने की तरह हमारी तरफ चले आए ताकि कहीं लोग ये ना सोचे कि मुख्तार एक जाबिर शख्स है और दोनों बीवी में फर्क रखता है। यकीनन तुम्हें सुलेमान के घर में माविया की मौत पर ऐशो इशरत के लिए दावत होगी। नहीं बानू, किसी की मौत पर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐशो इशरत करना कोई फजीलत नहीं रखता। मुझे दावत इस बात की थी कि मुआविया के बेटे यजीद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कयाम का आलम लहराऊं। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? आप अच्छी तरह से पेश आइए, आपका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। जब उम्र आई तो मैंने सोचा कि उम्मी फरमारवा की बेटी आई है, वो मुख्तार की इन अलवी हरकतों को रोकेगी। कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। तुम्हारी आले उमैया से दुश्मनी हमारा खाना खराब कर देगी। बाबा सिपाही। सिपाही? हाकिम कूफा की तरफ से बुलाए गए हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमारे खौफ हिरास के कासिद आ गए। तुम समझते हो कि नौमान के दामाद हो तो वो तुम्हारे ख्याल पर चश्मपोशी करेगा और कूफे के शियों के साथ मिलकर खलीफा के खिलाफ क़याम करने देगा? अब जाओ और अपने भड़के हुए ससुर को बताओ कि उसकी बेटी के घर में कौन सा तूफान खड़ा करके आया। मैं यजीद की तरफ से हाकिम मुख्तार हुसैन की हिमायत यानी यजीद की मुखालफत, और यजीद की मुखालफत यानी जंग का सूर फूंकना, यानी मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े होना। आप तो एक अंसारी मुजाहिद हैं, क्या यही नहीं कि आप यजीद के साथ उसके जुर्म में शरीक हों? सच सच बताइए, क्या आप यजीद को पैगंबर की जानशीनी के लायक समझते हैं? हुकूमत की जुल्फों को आखिर पैगंबर की जुल्फों से क्यों बांध रहे हो? तुम हुकूमत को पैगंबर की मिरास क्यों समझते हो? पैगंबर ने हुकूमत नहीं की मुख्तार, रिसालत की है। हुकूमत और रिसालत के दरमियान जमीन से लेकर आसमान तक का फासला है। क्या सुन्नत पैगंबर उनकी मीरास है या नहीं? आया खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए सुन्नत पैगंबर पर चलना लाजिम है या नहीं? आपकी नजर में वो शख्स जो मुसलमान ही नहीं है, क्या वो खिलाफत मुस्लिमीन के लायक है? खुदा की पनाह, मतलब तुम और तुम्हारे दोस्तों ने खलीफा के कुफ्र का फतवा दे दिया है? इस्तग़फ़ार करो तुम लोग जो सुन्नत रसूल का दम भरते हो, तो उनकी सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? पैगंबर अकरम ने उस यजीद के जद के साथ क्या किया? अबू सुफियान डर कर मुसलमान हो गया जब मक्का फतह हुआ और उसने शहादतें पढ़ी। क्या आ हजरत ने उससे जंग की? क्या उसे एक काफिर की नजर से देखा? तुम इन बहस मुबाहिसात में पढ़कर मेरा वक्त जाया न करो, समझे? मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। मुख्तार, अगर अहले बैत के लिए बहुत फिक्रमंद हो तो किनारा कशी कर लो। वो खत जो सुलेमान के घर से हुसैन के लिए लिखा गया है, वो उनके लिए कत्ल का पैगाम है। तुमने अच्छा किया कि उस खत पर मोहर नहीं लगाई। जिसने उस खत पर मोहर लगाई है, उसने रसूल के फर्जंद के खून से अपने हाथ रंगे हैं। हुसैन काबे में ज्यादा पुरअमन हैं बनिस्बत कूफे के दहरिए लोगों के दरमियान। अगर सुलेमान जैसों की हिमायती बनना चाहते हो तो तुम मेरे हरीफ हो। अब जाओ। मैं भी हुसैन की कूफा आमद और बुलावे के खिलाफ हूं, मगर मेरी आवाज हुसैन के साथ है। बेअते यजीद हराम है। बेचारी मेरी बेटी उम्रा किस तरह इस पगले के साथ रह रही